हर इलाका किसी न किसी वजह से ना फेमस होता है और उस इलाके की अपनी सौगातें होती हैं, अपने कल्चर होता है। तो भेरा शरीफ जो है ना उसकी मेहंदी जो है बहुत मशहूर है और आपको पता है ना टूट कर डाली से हाथों में बिखर जाती है वो वाली मेहंदी। और साथ में भेरा का मशहूर है फेनियाँ। फेनियाँ क्या होती हैं कि वो सवैयों की तरह होती हैं, लेकिन सवैयाँ तो लंबी लंबी सी होती हैं ना, ये गुच्छेदार होती हैं, सवैयों से पतली होती हैं काफ़ी और उनका गुच्छा सा बना हुआ होता है। उनको दूध में डालकर पकाते हैं और जैसे शीर खुरमा होता है ना दूध वाली सवैयाँ, तो वैसे ही इनका कोई थोड़ा सा लगभग ना इस तरह का टेस्ट बन जाता है, लेकिन बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस्तारा सिस्टर कल रुकी हुई थी, कल का उनका ब्लॉग देखा है जिसमें वो इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं और वहाँ पर रुके हैं भेरा शरीफ। भेरा के साथ शरीफ इसलिए लगाया जाता है कि वो जो शहर है वहाँ पर एक बहुत बड़ी गद्दी इसे कहते हैं, जैसे कोई वहाँ पर ना बुजुर्ग हस्ती रहा करती थी, तो जिसकी वजह से भेरा के साथ शरीफ लगा दिया जाता है। अच्छा जी, वहाँ पर ये लोग रुके हैं और सारा बता रहे थे कि हम पहले भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ की ये चीज़ बहुत मशहूर है। तो मैंने कहा कि मैं साथ भेरा के ये भी बता दूँ कि भेरा की फेनियाँ और भेरा की मेहंदी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेहंदी के बागात लगे हुए होते थे वहाँ पर। अभी ये हमारे इलाके में ही मौजूद है और हमारे शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर, हमारे मतलब गांव से 70 किलोमीटर दूर पर है ये भेरा शरीफ। तो हमारा ही इलाका हो गया। मैं वो देख रहा था, अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूँ मक्का शरीफ, ये जगह दुनिया का हर इंसान इस जगह पर आकर रहना चाहता है, यहाँ पर आकर बसना चाहता है, हर मुसलमान। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, अपना जो घर होता है ना वो अपना ही घर होता है। लोग कहते हैं, एक कहावत सुनी थी, जो सुख छज्जू दे चबारे ना बलख ना बुखारे। जो सुख अपने घर में होता है, जो सुकून वहाँ पर होता है, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं वहाँ पर नहीं होता। मक्का ये है कि यहाँ पर आने की हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ पर हों तो आपको घर की याद नहीं आती। तो जब ये मामलात देखते हैं तो घर की याद लाजमी आती है। खैर, अल्लाह ताला जल्दी कामयाब करे और जाएं अपनी जन्नत के पास, उसके साथ जाकर खेलें। वो भी नाराज़ होती है, बाबा आपने कहा था कि मैं आ जाऊंगा और अभी आप आए कोई नहीं, आप आते ही नहीं हैं। मेरे लिए बैग आपने कहा था, बैग लेकर मैं आऊँगा, स्कूल का बैग, तो आपने बैग भी नहीं लाया और जूते भी नहीं लेकर आए और अभी आए भी नहीं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना जब याद आती हैं, चलो ठीक है मैं इमोशनल हो गया हूँ ये घर को याद करके। तो साजिद भाई का भी थोड़ी देर पहले ब्लॉग आया। साजिद भाई अपने ब्लॉग में क्या बता रहे थे, उनका टाइटल था कि हमारे चैनल को क्या खतरा है। चंद दिन पहले उन्होंने वीडियो डाली थी कि हेटर जो हैं वो सितारा के चैनल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये हेटर जो है ना, जब से सितारा वायरल हुई है उसके पीछे लगे हुए हैं और उसके चैनल का नुकसान तो ये करना चाहते हैं। उनका तो ये दिल है कि सितारा ने का कल चैनल मतलब ख़राब होना है तो आज हो जल्दी हो, तो क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या आप फिर किसी और के पीछे लग जाएंगे। देखें, मैं हूँ यहाँ पर मोहब्बतें बांटने के लिए बैठा हुआ हूँ। मेरा चैनल सितारा की वजह से चल रहा है, आप सितारा की ऑडियंस हैं। तो अगर खुदा न खास्ता सितारा के चैनल को कुछ हो जाता है तो हमारा तुम्हारा क्या होगा, कालिया वाला बात है। तो ये ऑडियंस कौन सा सितारा को देखने के लिए आएगी और कब हमें देखेगी। तो ये जो सितारा के चैनल को डाउन करना चाहते हैं कि सितारा का चैनल ख़त्म हो जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए, तो इसके बाद वो किसके पीछे लगेंगे, फिर किसको कहेंगे, किसको जाकर कहेंगे कि ये बंदा जो है ना वो गलत है, इसका चैनल यहाँ यूट्यूब पर नहीं होना चाहिए, यहाँ यूट्यूब पर आकर ये कंट्रोवर्सीज करता है। अभी आप देखें रजब भट्ट का आपको पता होगा, और वो बंदा जब से फेमस हुआ है वो कंट्रोवर्सीज से बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि देखें उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर मैं इसी तरह ऐसे रहूँगा तो मेरा चैनल इसी फ्लो में चलता रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ से नीचे उतरा, यहाँ से डाउन हुआ, मेरा चैनल भी डाउन हो जाएगा। और वो उसे डाउन नहीं होने देना चाहता। कभी वाइफ को डिवोर्स की बातें हो रही हैं, कभी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, कभी केस चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सारे जो है ना वो पैसे कमाने के हीले बहाने
تو کیا یہ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ جو جن کو ستارہ کے چینل سے اتنی زیادہ پرابلم ہے، کیا کر رہی ہے ستارہ؟ کس کا نقصان کر رہی ہے؟ ابھی گاؤں سے ہو کر آئی ہے اور وہاں پر اس نے سب کے ساتھ خوشیاں بانٹی ہیں، پیسہ اپنا خرچ کیا ہے اور سب کو خوش کیا ہے، سیریں کرائی ہیں. تو چلو ٹھیک ہے، اس نے اپنا چینل بھی اس کا ساتھ چلتا رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ وہ اکیلی نہیں ہے اس نے پیسہ کھایا، مطلب اکیلے میں اس نے سارا فائدہ نہیں اٹھایا، سب کا فائدہ کیا ہے. تو سٹل یہ لوگ کہیں گے، کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جی نہیں جی، یہ ان لوگوں کو بدنام کر رہی ہے، ان لوگوں کو معاشرے میں ذلیل کر رہی ہے. تو کیا کرے جب خود اگلے اس کی ویڈیو میں آنا چاہتے ہیں، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں، وہ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی خوشیوں سے کیوں جلتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں انہیں اپنی زندگی میں سکون سے رہنے دیتے؟ تو خیر ساجد بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے چند دن پہلے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں نے یہی کہا تھا، ہیٹرز جو ہیں وہ ستارہ کے چینل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ستارہ کا چینل سیو ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے جس بات کی تو اللہ خیر کرے، کرم اور فضل کرے، کیونکہ ستارہ اپنے یوٹیوب چینل پر جو بھی ویڈیو ڈالتی ہے بڑے دھیان سے ڈالتی ہے، بڑے طریقے سے ڈالتی ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا پیچھے پڑے ہوئے، وہ کبھی بھی میرے چینل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، میرا چینل اڑا سکتے ہیں. جو لوگ ایک دوسرے کا چینل اڑانے میں دیر نہیں لگاتے، وہ ستارہ کو اسٹرائک دینے میں کون سا دیر لگائیں گے؟ تو خیر یہ سعادت بھائی بتا رہے تھے، ابھی وہ بھی ان کا بلاگ جو تھا وہ ٹریولنگ بلاگ تھا، وہ سفر سے آ رہے تھے. ستارہ لوگ بھی دوسرے گھر میں گئے ہوئے تھے. امی یہاں پر آتے ہی بیمار ہو گئی، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے. وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں باجرے کی روٹی، ساگ اور کنو وغیرہ کھاتے رہے تو کچھ نہیں ہوا، یہاں پر آتے ہی بیمار ہو گئے. ایکچولی یہ ایسا ہے کہ ایک تو سفر بہت زیادہ لمبا، اور جب سردی انسان کو لگتی ہے نا، تو سردی یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی کھایا ہے اور اسی وقت مجھے سردی لگتی ہے. سردی کے پیچھے وجوہات بنتی رہتی ہیں، آہستہ 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 آپ کو سردی پکڑتی رہتی ہے اور پھر آپ کو جکڑ لیتی ہے آگے. یہ سردی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہاں پر جو باجرے کی روٹی بہت ہیوی ہوتی ہے، اور نوجوان انسان جو کہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس کو بھی یہ باجرے کی روٹی جو ہے نا وہ کھانا اور پچانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بزرگ لوگوں کے لیے تھوڑا سا پھر بھی پرابلم ہوتی ہے. آپ دیکھیں وہ دل تو ہر ایک کا کرتا ہے، پر کتنی احتیاط ہو سکے بہتر ہے. آپ بات کرتے ہیں کوثر کے بھائی کا بلاگ پر چینل پر ایک بلاگ آیا کل، تو وہ ان کے چینل پر بتا رہے تھے کہ میرے ابو کراچی گئے. میں نا کل اس کے ایک شارٹ دیکھ رہا تھا، تو شارٹ میرے سامنے آئی کہ ویڈیو اس کے آگے وہ لگائی تو شارٹ آ گئی جس میں وہ اپنے ابو سے مل رہا ہے. میرے لیے وہ لمحہ بہت زیادہ ایموشنل تھا جب وہ اپنے ابو کو حق کر رہا تھا. دیکھیں میرے اختلاف جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو لمحات میرے لیے ایموشنل ہوتے ہیں نا، جن لمحات میں میں بہہ جاتا ہوں، وہ یہی لمحات ہوتے ہیں. ایک بچہ اپنے والد سے مل رہا تھا، چاہے وہ کوثر کا بھائی تھا یا کوثر کا باپ تھا، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن وہ مل رہا تھا. جیسے مل رہا تھا تو میرے اندر سے نا کچھ چیزیں نا ٹوٹ رہی تھیں، اور میرے اندر بھی پھر وہی خواہش پیدا ہوگی، کاش میں بھی اپنے ابو کو مل پاتا کبھی. اور پھر میں سوچتا ہوں کہ جب دنیا سے جائیں گے تو اپنے والدین سے ملیں گے، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے جائیں گے تو شاید ماں باپ سے نہ مل پائیں. تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے یار قسم سے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آگے امی ابو سے ملاقات نہیں ہوگی. تو خیر اس کی ویڈیو آئی، اس کے علاوہ بھی اور اس کا ایک لانگ ویڈیو بھی آئی 4-5 منٹ کی، جس میں اس نے ٹائٹل یہی لگا رکھا تھا کہ ابو کراچی آ گئے. اب میں نے ان کی ویڈیو اس وقت کی تو نہیں دیکھی، لیکن میں نے کمنٹ دیکھے. تو کمنٹ میں لوگ جو ہے نا زیادہ تر اسے کہہ رہے تھے کہ کوثر کو آپ اسلام آباد نہیں بھیجنا، اسے اپنے پاس ہی رکھنا. اور کئی 2 بہنیں نا آپس میں لڑائی کرنا شروع ہو گئی. ایک جو تھی وہ کوثر کی فیور میں تھی کہ ستارہ کے پاس اب کنٹینٹ ختم ہو گیا ہے، تو آپ ستارہ جو ہے کوثر کو 2 مہینے کے بعد بلا لے گی گھر شفٹنگ کے بعد. تو دوسری بہن کہہ رہی تھی کہ آپ کو کیا سے پتہ، ساجد نے آپ کو بتایا ہے. تو پھر آگے سے لڑائی شروع ہو گئی، پھر ماں باپ تک چلے گئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائیاں لڑنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں.
ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں، کون کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں، کس کے چینل پر کیا ہو رہا ہے، یہ ساری صورتحال یہاں پر بتائیں. لیکن کسی اور کی خاطر اپنے ماں باپ کو گالیاں پڑھوانا کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی عقل مندی ہے. میں جہاں پر جب پہلے شروع میں آیا تھا یوٹیوب پر ریئیکشن والے سائٹ پر، تو میں نے ایک باؤنڈری سیٹ کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ بھائی میں کسی کے پیار محبت میں اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں نکلوا سکتا، کہ نہ میں کسی کو گالی دوں گا کہ بدلے میں کوئی میرے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع ہو جائے. مجھے تو جب لوگ کہتے ہیں نا، میری اکثر بہنیں مجھے کمنٹ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کسی اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں، یقین کریں کہ میرا پاؤں زمین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. اتنا مجھے فخر ہوتا ہے کہ لوگ میرے ماں باپ کو اچھا کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی میں کسی وجہ سے کسی کو برا کہنے کی وجہ سے کہے کہ یہ کسی گھٹیا ماں باپ کی اولاد ہے، تو میرے ککھ پلے کیا رہ جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، کسی کو گالی مت دیں، اور فائدہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے. خیر ابھی تک کے لیے اتنا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملیں گے